اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا، اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلواگر رہے۔ جن و انسان و شیاطین اور چرندوں پرندوں درندوں سب پر آپ کی حکومت تھی۔ سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا، اور طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں باروئے کار آئیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا اور کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوا، ترجمہ کنز الایمان، اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے، اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے ہوجوں کے برابر لگن اور لنگردار دے گئے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے، جہاں چیٹیاں باکثرت تھیں۔ تو چیٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی، اس نے تمام چیٹیوں سے کہا کہ اے چیٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا۔ چیوٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، یہاں تک کہ جب چیوٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چیوٹی بولی، اے چیوٹیوں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں نہ کچل ڈالے۔ سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں، تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا۔ اس قرآنی واقعے سے چند اسباق ہدایت معلوم ہوئے۔ چیوٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لینا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کی بصارت و سماعت کو عام انسانوں کی بصارت و سماعت پر قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ حق یہ ہے کہ انبیاء اکرام کا سننا اور دیکھنا اور دوسری طاقتیں عام انسانوں کی طاقتوں سے بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہیں۔ چیوٹی کی تقریر سے معلوم ہوا کہ چیوٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، کیونکہ چیوٹی نے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج اگر چیوٹیوں کو کچل ڈالیں گے تو بے خبری کے عالم میں لاشعوری طور پر ایسا کریں گے، ورنہ جان بوجھ کر ایک نبی کے صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم و زیادت نہیں کریں گے۔ افسوس کہ چیوٹیوں تو یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، مگر رافضیوں کا گروہ ان چیوٹیوں سے بھی گیا گزرا ثابت ہوا کہ ان ظالموں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس صحابہ پر تہمت لگائی کہ ان بزرگوں نے جان بوجھ کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اہل بیت پر ظلم کیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کا ہنسنا تبسم اور مسکراہٹ ہی ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ یہ حضرات کبھی کہہ کہا مار کر نہیں ہنستے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قتادہ محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو نہایت ہی بلند پایا عالم اور جامع العلوم علامہ تھے، بالخصوص علم حدیث اور تفسیر میں تو اپنا مثل نہیں رکھتے تھے، کوفہ تشریف لائے تو ان کی زیارت کے لیے ایک عظیم الشان مجمع جمع ہو گیا۔ آپ نے تقریر فرماتے ہوئے حاضرین سے کئی بار یہ فرمایا کہ سلو اما شئتم، یعنی مجھ سے جو چاہو پوچھ لو۔ حاضرین پر آپ کی علمی ضلالت کا ایسا سکہ بیٹھا ہوا تھا کہ سب لوگ دم بخود و ساکت و خاموش بیٹھے رہے، مگر جب آپ نے بار بار للکارا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ابھی بہت کم عمر تھے، خود تو کمال ادب سے کچھ نہ بولے، مگر آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ حضرت قتادہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھئے کہ وادی نمل میں جس چیوٹی کی تقریر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے تھے، وہ چیوٹی نر تھی یا مادہ؟ چنانچہ جب لوگوں نے یہ سوال کیا تو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے سٹ پٹائے
کہ بالکل لاجواب ہو کر خاموش ہو گئے۔ پھر لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ چیوٹی مادہ تھی۔ حضرت قتادہ علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کا ثبوت؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس چیوٹی کے لیے قالت نملۃ مؤنث کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے۔ اگر یہ چیوٹی نر ہوتی تو قال نمل مذکر کا صیغہ ذکر کیا ہوتا۔ حضرت قتادہ علیہ رحمۃ اللہ نے اس دلیل کو تسلیم کر لیا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دانائی اور قرآن فہمی پر حیران رہ گئے اور اپنے بڑے بول پر نادم ہوئے۔